پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم چھپایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم چھپایا نہ گیا، درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم چھپایا نہ گیا، رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا، جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا، ایک ظالم تو کہتا رہا عمر تمام، جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا نہ گیا، جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا نہ گیا، اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، ایک بھی ٹکڑا وہ زہرا سے اٹھایا نہ گیا، ایک بھی ٹکڑا وہ زہرا سے اٹھایا نہ گیا، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، اس طرح سے کسی بی بی پہ گرایا نہ گیا، اس طرح سے کسی بی بی پہ گرایا نہ گیا، پوچھا حیدر نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہچکیاں لگے گئی زہرا سے بتایا نہ گیا، ہچکیاں لگے گئی زہرا سے بتایا نہ گیا، ہاتھ پھسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روئے علی، اور پھر ہاتھ کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا، اور پھر ہاتھ کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا، صلوات بر محمد آل محمد، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا
سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے فصلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ صلوات محمد علیہ۔ اللہم صلی علی
محمد والے محمد وعجل فرج گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے علی ہے گھر میں بس اب اکیلے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے رنجو علم سدھارے بلا کے سہ کے غم سدھارے اجڑ گیا گھر ہوئے یہ صدے میں یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اجڑ گیا گھر ہوئے یہ صدے میں یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوٹے لگتی ہے ننھے دل پرے تو ماں کی میت کے پاس آ کرے پکارتے ہیں لپٹ لپٹ کرے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے پکارتے ہیں لپٹ لپٹ کرے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہ رو کے فرما رہے ہیں حیدر پلیں گے مجھ سے صغیر کیوں کرے انہیں کوئی کسی طرح سنبھالے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں کوئی کسی طرح سنبھالے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اب ان کو نیند آئے شب کو کیوں کرے تھپک کے جس کو سلائے مادر تھما کے پہلو میں سونے والے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھما کے پہلو میں سونے والے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہ خواب تھا مجھے کو موت آتی مگر نہ زہرا کی جان جاتی یہ لال کیوں کرے پلیں گے مجھے سے
یتیم ہے چھوٹے بچے گزرے گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے صلوات اللهم صل على محمد پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بی بس جانت فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے خاندے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربات پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے
غربت بھی شکستہ مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربات پہ تیری تب سے، کب غربت خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پیر بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ سلوات بابا دلال سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے لحد میں آئے گی دادی تو وہ ان سے بولوں گی، میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، ہوں میں بھی پہلو شکستہ، مجھے بہت مارا، سکینہ مجھے مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جسے گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا، سکینہ مجھے لائی نے ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیرے، تمہارے لا
سے زندان شام تک ایسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت سکینہ کہے بہت وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری تماچے لگے گئے میں ضعیف ہوتی گئی گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. کسی بیمار نے خط اپنا مسیحا کو لکھا، حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا، جو ارمان تھا دل میں شہوالا کو لکھا، اور سلام اپنا پھوپھی ثانیہ زہرا کو لکھا، دل میں خوش تھی کہ میرا خط جو پہنچ جائے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کے لیے آئے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کو لیے آئے گا. ختم الخاب یہ بے کس نے کیا تھا مرحوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم، آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصود، نہ گلا تم سے ہے نہ کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت، گر نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلواؤ بابا، رنجے سہتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤ، آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤ، آپ آئے نہیں
ایک روز میں مر جاؤں گی. آرزو ہے کہ کسی طور یہاں آ جائے, آپ کی جان سے دور راہ جو ہم مر جائے. اپنے ہاتھوں سے کفن آپ مجھے پہنائے, اور تکلیف لاحق تک بھی ذرا فرمائے. بس یاد آنا سواری یہاں ٹھہرائے گا, دفن کرتے ہی مجھے آپ چلے جائے گا, دفن کرتے ہی مجھے آپ چلے جائے گا. تھا خطاب اصغر ناداں سے کرے رشک خمر, گھٹیوں بھی نہ چلے ہو گیا در پہ سفر. مجھے ہر دم تیرا رہتا ہے خیال آٹھ پہر, سوتے ہو جھولے میں یا جاگتے ہو اے اصغر. نیند آرام سے اور چین سے آتی ہوگی جب سکینہ تیرے جھولے کو جھلاتی ہوگی. یہ نہ تھا علم اسے کٹ گیا سرور کا گلا, قاسم و اکبر و عباس ہوئے شہ پہ فدا. تیر کھا کر علی اصغر بھی گئے سوئے بقا, باقی ایک بھائی تھا سجا سو خید ووا. ماں پھوپھی رہی بہنیں لٹے خیمے بھی تاراج ہوئے, ایک چادر کو حرم شاہ کے محتاج. ایک صلوات پر آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کٹتا ہے دن سکون سے تو رات چین سے, کٹتا ہے دن سکون سے تو رات چین سے. الفت ہوئی ہے جب سے شہ مشرقین سے, میرا نصیب حر کے مقدر سے کم نہیں, میرا نصیب حر کے مقدر سے کم نہیں. مجھ کو ملی عروج امام حسین سے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پسلیاں ٹوٹی ہوئی بدن خون میں نہا نہا ہے بابا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی بدن خون میں نہا ہے بابا. ہر تماچے کا میرے منہ پہ نشاں ہے بابا, میرا ہونا بھی اب امت پہ گرا ہے بابا. آپ کے بعد مجھے چین کہاں ہے بابا, آپ کے بعد مجھے چین کہاں ہے بابا. جب بعد اپنے چاہے وطن کو حرم پہ چلے, سجاد ساتھ بیووں کے باچش میں نم چلے. ہمراہ لیکن قافلہ رنجو غم چلے. زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے. الفت جو تھی کمال شہ مشرقین سے, روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. پھر سر کو رکھے قبر پہ وہ غم کی مبتلا, بولی کہ السلام علیکہ شہدا. آئے بھیا اٹھو سوار کرو تم پہ میں فدا.
فرمائیے وطن میں میں جا کر کروں گی کیا، رہ رہ کے دھیان آتا ہے مجھے تیرے ملول کو، کیا جا کے منہ دکھاؤں گے خبرے رسول، کیا جا کے منہ دکھاؤں گے۔ ہائے بھیا میں بھی تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں قبر کے آنسو بہاؤں گی۔ آئے نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں، نظر حسین پیاسوں کو ہائے جو پوچھے گا تو روتی ہے، جو پوچھے گا تو روتی ہے، کیوں شورو شین سے کہہ دوں گی، کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں، سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن، چلیے ابھی خدا کے لیے ابے سوئے وطن، آئے رو رو کے جان دو نا یا بہرے ظلمنان، ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط محن، روزے پہ نہ جان کے اب جا کے روئیے، دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے، دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے، یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار، یہ کھود سیاہ میں آ کر ہوئی سوار، پہنچے وطن میں جس گھڑی سجادے نامدار، پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار، ہائے بولی لپٹ کے قبر سے بولی لپٹ کے خبر سے، اماں دعائی ہے بھائی کو کے زینب ناچار آئی، بھائی کو کے زینب، اوے اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جواب ہوئے، پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی، ہائے چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی پتا، اماں حسین مر گئے میں بے رضا،
اماں حسین مر گئے میں بے ہائے دل زندگی ہے زینب مشترکہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سرے میں دیکھتی رہی سرے اماں تمہارے لال کا کیا کیا نا غم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کے خاطر قلم ہوئے مردے پہ میرے بھائی کے زیادہ ستم ہوئے ہائے پامال لاٹ ہو گئے پامال لاٹ ہو گئے برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارا ہے شمر نے دوڑا دوڑے ہماری پشت پہ مارے ہیں شمر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توخے گراں بخار میں اس کو پہنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں کچھ لب ہلایا تھا بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں اماں سکینہ مر گئی اماں سکینہ مر گئی دربار عام الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زیب النساء بیگم بنت حسن شریف مرحوم کے لیے سال فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اختبر اولیاءہ وابتلاء انبیاءہ فصبروا على كل بلیہ ورضوا بانواع الرزیہ واحتسبوا بكل مصیبۃ وصدمہ فأولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین
خاتم النبيين رحمة للعالمين أنيس الفقراء والمساكين شفيع المذنبين مولانا ومولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن أهوالهن عظيمة عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل کائنات عالم میں ایک ایسی حقیقت کہ جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ انسان اللہ کو قبول نہ کرے، رسول کو قبول نہ کرے، امام کو قبول نہ کرے، قیامت کو قبول نہ کرے، کسی بھی چیز کو شاید قبول نہ کرے، لیکن وہ حقیقت کہ جسے ہر انسان قبول کرتا ہے وہ ہے موت۔ عزیزوں، انسان قبول تو کرتا ہے موت ہے، لیکن اس کی جو ہر انسان موت کی تیاری جیسے کرنا چاہیے نہیں کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں موت کے اوپر نصیحت کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں، میں کچھ مطالب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کی تیاری موت کے بارے میں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان ہمیشہ فائدہ اور نقصان کو زیادہ دیکھتا ہے۔ زندگی میں کون سی چیز انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہے، اگر وہ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس چکر میں ہے کہ میں اتنا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیز کتنا فائدہ دے گی۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اگر جتنا ہم اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں اتنا اگر فائدہ نہ ہو تو پھر انسان اس کو حاصل نہیں کرتا۔ کائنات عالم میں شیعہ ہی وہ واحد فرقہ ہے کہ جس نے اس دنیا کے فائدے کے علاوہ اس دنیا کے فائدے کا زیادہ سوچا ہے، اور انتظام بھی ہم شیعوں کے لیے ہی بہترین انتظام ہے۔ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے یہ، لیکن میں اس کے نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک الگ انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر کام آنے والی ہیں۔ میں نے کہا نا، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، توجہ کیجئے گا۔ پہلا نقطہ اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے، رسول اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری محبت 7 مقامات پر کام آنے والی ہے، یہ نہیں کہا رسول اللہ نے۔ رسول اللہ نے کہا حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
صرف میری محبت بھی لے کے جاؤ گے تو میری محبت کام نہیں آئے گی. میری محبت کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کی محبت ہو تب کام آنے والی ہے. اور یہ دعویٰ شیعان اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. حقیقت محبت صرف شیعان اہل بیت کے پاس. پھر آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ نافعون، فائدہ پہنچانے والی ہے. انسان ضرر اور نقصان کو اپنے نظر میں رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس چیز میں کتنا فائدہ ہے. محبت اہل بیت کا فائدہ رسول اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ تمہیں بے انتہا فائدہ دینے والی ہے. کہاں کہاں فائدہ دینے والی ہے؟ پھر فرمایا کہ تم اس کو ہلکا مت لو. فائدہ دینے والی ہے کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی چیز، چھوٹا موٹا فائدہ نہیں ہے تمہارا. احوالہن عظیمہ، ایسے احوال، عظیمہ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ عظیم، بہت ہی بڑے خطرناک منازل پر ہماری محبت کام آنے والی ہے، چھوٹے موٹے جگہوں پہ نہیں. وہ کون سے مقامات ہیں؟ عند الوفات، وفات کے موقع پر ہماری محبت کام آ جائے گی. انسان کی جب روح نکلتی ہے تو کائنات عالم میں کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے. کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی روح کیسے نکلنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، اس کی حالت کیا ہونے والی ہے. ہاں، اہل بیت کے فرامین کے طرف ذرا سا نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تھوڑے بہت روایات وہاں ہمیں مل جاتے ہیں کہ انسان کی حالت کیا ہونے والی ہے. لیکن محبت اہل بیت کو حقیقی معنی میں جو انسان اپنے دل میں بسا لیتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وفات کا موقع ہے، تمہاری روح نکلنے والی ہے، تو ہماری محبت تمہیں وہاں کام آ جائے گی. تمہیں کوئی مشکل درپیش نہیں ہونے والی ہے کیونکہ تم نے ہمارے محبت کو اپنے دل میں جگا دی ہے. دوسرا مقام کیا ہے؟ وفات ہو گئی، انسان اس دنیا سے چلا گیا. کوئی بھی مذہب جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس دنیا کے فائدے کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. صرف شیعت ہی وہ مذہب ہے کہ جہاں پر مرنے کے بعد کے بھی فائدے بتائے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کے احوال بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہاں کے لیے بہترین انتظام بھی کروایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو تمہیں قبر میں اتارا جائے گا. پھر وہ قبر کے منازل، ہر ایک کی قبر ایک برابر نہیں ہونے والی ہے. یہ ہر ایک کو اندازہ ہے، آپ لوگ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، ہر ایک کی قبر ایک طرح سے تھوڑی ہے. لیکن محبت اہل بیت جن کے دلوں میں ہے ان کے لیے وہ قبر قبر نہیں ہے. روایت کہتی ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. وفی القبر، دوسرا مرحلہ قبر میں ہماری محبت کام آ جائے گی. زیارات کے الفاظ ہیں، زیارات کے الفاظ، جو ہماری زیارت کو آئے گا ہم اس کی زیارت کو اس کے قبر میں آئیں گے، اس کی قبر میں زیارت کے لیے آئیں گے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کام آنے والی ہے. خود روح جب نکل رہی ہے، جناب حارث حمدانی کا جو واقعہ ہے صرف قول بیان کیا جاتا ہے، پورا واقعہ بیان نہیں ہوتا ہے. حارث حمدانی مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. آنے کے بعد جیسے ہی حارث حمدانی نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جناب حارث حمدانی کے بارے میں بتلا دوں، جناب حارث حمدانی وہ صحابی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی بے پناہ محبت اپنے دل میں رکھتے تھے. بہترین اصحاب میں سے تھے جناب حارث حمدانی، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مولا کائنات کی خدمت میں آئے، سلام کیا، خاموش بیٹھے ہیں. مولا کائنات نے خود بڑھ کے سوال کیا کیسے آنا ہوا؟ اے حارث حمدانی کیسے آنا ہوا؟ تو اب حارث حمدانی کا جواب دیکھیے. اچھا، سوال بھی وہ کر رہا ہے جو سامنے والے کے دلوں سے واقف ہے، ہر راز سے واقف ہے،
لیکن گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں حارث حمدانی سے اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر کا جو جذبہ ہے اس کو اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ حارث حمدانی آنا کیسے ہوا، کیسے ادھر نکل کے آ گیا. ہم بھی پوچھتے ہیں نا بھائی کدھر نکل کے آ گیا، تو مولا کائنات پوچھتے ہیں حارث حمدانی کیسے آ گئے. تو حارث حمدانی نے جو جواب دیا، مولا آپ کی محبت نے مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، سبحان اللہ. میں جو آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں. آپ کی محبت ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، ہمیں آپ کے پاس کھینچ کے لاتی ہے. یہ جملہ دیکھیے، یہ جملہ حارث حمدانی کا. ہم زیارتوں پہ کیوں جاتے ہیں، ہم مجلسوں میں کیوں آتے ہیں، ہم جلوسوں میں کیوں حاضر ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت میں محافل کو کیوں سجاتے ہیں؟ مولا کی محبت کھینچ کے لاتی ہے. کل کے دن سوال ہوگا، یہی سوال جو مولا نے حارث حمدانی سے پوچھا ہے کیسے آنا ہوا. اگر ہم سے سوال ہو کہ مجلس میں تم کیوں آئے، ہمارا جواب یہی ہوگا مولا کی محبت نے ہمیں کھینچ لایا ہے. زیارتوں پہ کیوں گئے آپ، مولا کی محبت ہے جو زیارتوں پہ کھینچ کے لے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جناب حارث حمدانی جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت نے ہمیں کھینچ کے لایا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہمیں محبت کرتے ہو؟ تو جناب حارث حمدانی قسم کھا کے کہا کہ مولا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. آگے کا جملہ سنیے گا. اب مولا کائنات فرماتے ہیں یا حار حمدانی من یمت یرنی، اے حارث حمدانی اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو یہ سن لو، جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے تو وہ ہمیں ضرور دیکھتا ہے، اور اس کے دل میں جس اندازے کی محبت ہوتی ہے اس حالت میں ہمیں دیکھتا ہے. اب اگر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو اب مولا کی زیارت ہونی ہی ہے. ہم دیکھیں گے مولا کو، ہم زیارت کریں گے، مولا کی زیارت کریں گے. اب اس کے بعد جناب حارث حمدانی سے فرماتے ہیں کہ اے حارث حمدانی، مولا کائنات کا قول دیکھیے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں، ایک اور قول ہے یہ البتہ، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، من احبنا کان معنا یوم القیامہ، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور ہوتا ہے. قیامت ذرا سا تصور کیجئے، قیامت کا وہ ہنگام کہ جہاں پر کروڑوں ملینوں لوگ جو ہے نا حاضر ہیں، جناب آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک آنے والے سب کے سب حاضر ہوئے ہیں. وہاں پر ہر انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں، اب دیکھیے وہاں پہ پارٹی بازی بولیے یا جو جیسا تھا ویسے کے ساتھ جائے گا، جو جس کو چاہتا تھا، جس کی محبت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا. تو وہاں پر ایک گروہ ایسا ہوگا جو مولا کے ساتھ ساتھ محشور ہوگا. ذرا تصور کیجئے گا، وہ نورانی گروہ ایک الگ مقام پر کھڑا ہے اور وہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ من احبنا، جو ہماری محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، کان معنا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. اس کے بعد مولا نے ایک مثال دی. مولا نے فرمایا کہ لو کان رجلا احب حجرا، اگر کوئی انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرتا ہے تو خداوند عالم پتھر کے ساتھ اسے اٹھائے گا. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو تم ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب سن لیجئے گا، وہ حدیث کمپلیٹ کر دوں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر کام آنے والی ہے. وفات کے موقع پر، یہ حدیث بچے کو یاد ہونی چاہیے، اور ساتھ میں قبر میں ہماری محبت کام آنے والی ہے. تیسرا نشور کے موقع پر،
یعنی پھر سے انسان جو اٹھایا جائے گا، قبر سے پھر سے اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر مولا کی محبت کام آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ حساب و کتاب کے موقع پر ہماری محبت کام آنے والی ہے۔ میزان کا مقام ہوگا، انسان پریشان رہے گا، ترازو اعمال میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر ترازو کے پھڑے میں ہماری محبت رکھ دی جائے گی، ہماری محبت کام آ جائے گی۔ پھر وہ عظیم مرحلہ جسے صراط کا مرحلہ کہا جاتا ہے، پل صراط جسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے پل صراط کے بارے میں؟ سخت ترین مرحلہ کہ جہاں پر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اندھی سے زیادہ برق رفتار سے جہاں پر گزرا جاتا ہے، وہاں پر انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہ ہو انسان کے دل میں تو ممکن نہیں ہے انسان صراط سے گزر جائے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن محبت اہل بیت اس صراط کے مقام پر بھی کام آ جائے گی۔ بڑے ہی آسانی سے ایک مومن اس پل صراط سے گزر جائے گا، اور اہل بیت علیہ السلام کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ان 7 مقامات پر کام آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل اب جب یہ محبت کام آتی ہے، قیامت کے احوال دیکھیے، قیامت کے موقع پر محبت کیسے کیسے عظیم مراحل پہ کام آ رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ شیعوں کی جو حالت ہوگی، اچھا جنت میں صرف شیعہ نہیں جاتے، شیعوں کا جو مرتبہ رہے گا وہ سب سے بلند ترین مرتبہ رہے گا۔ آپ کہیں گے دوسری قوم میں جاتی ہے، نہیں، دوسری قوم بھی نہیں جاتے۔ جو لوگ شرک اور بت پرستی یا منافقت یا ایسے ویسے لوگوں کو ماننے والے، وہ لوگ جنت میں نہیں جاتے۔ اس بات کو مطمئن رہیے گا کہ بالکل بھی ہر انسان نہیں جانے والا ہے۔ کون جائے گا؟ شیعہ جائے گا اور محب اہل بیت جائے گا۔ شیعہ اور محب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر بھی جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جتنے وہاں پر لیولز ہیں جنت کے، وہاں پر جو شیعوں کا مرتبہ ہے سب سے بلند ترین مرتبہ ہے۔ امام معصوم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند عالم جنت میں جہاں شیعوں کو رکھے گا، وہاں پر ان کا جو مرتبہ رہے گا وہ لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ جب دکھایا جائے گا تو وہاں پر شیعوں کو جو دوسرے لوگ ہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین سے لوگ ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ شیعوں کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا۔ پھر روایت میں فرمایا کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں جو یہ گراں بہا چیز ہے، اس کی عظمت کو جانیں، ہم پہچانیں اس چیز کو کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ محبت اتنی زیادہ سامنے نکل کر ابھر کے آتی ہے۔ اہل بیت کی محبت یقیناً کام آنے والی ہے، ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ زیارت کی مجلس ہے، نگرم میں بھی یہی ہوتا ہے، اس کے ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے، صبح کا موقع ہوتا ہے، لوگوں کو ڈیوٹیز کو جانا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس کا، ہم زیادہ طول دینے والے نہیں ہیں اس مجلس کو۔ آدھا گھنٹے کے اندر اندر کبھی کبھی 20-25 منٹ یہ ایک اندازہ ہے۔ زیارت کی مجلس نارمل ہے، اسی انداز سے برپا ہوتی ہے کیونکہ مشغولیت کا وقت ہے۔ عزیزوں، اہل بیت کی محبت بے پناہ فائدے کے حامل ہے، اور اپنے دلوں میں واقعا محبت اہل بیت کو دن بدن بڑھاتے رہنے کی کوشش کریں۔ محبت اہل بیت ایسے ہی نہیں بڑھتی ہے۔ محبت اہل بیت اگر ہمارے دلوں میں بڑھنا ہے تو پھر سیرت اہل بیت پہ چلنا ضروری ہے۔ جب تک سیرت اہل بیت کے بغیر محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے تو پھر وہ محبت اہل بیت حقیقی معنی میں محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئی ہے۔ سیرت اہل بیت بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے زندگیوں میں۔ بس اس جملے کے ساتھ ساتھ آئیے قیامت کا وہ ہنگام کہ جہاں پر لوگ محشور کیے جائیں گے،
تو ہر ایک کے محشور کیے جانے کا انداز الگ الگ ہوگا. ہر انسان ایک طرح سے محشور نہیں ہوگا، ہر ایک الگ الگ انداز سے محشور کیا جائے گا، لایا جائے گا. جی ہاں، مثلا میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی محترم جناب نے ہمیں یاد دلا دیا ہے. اعمال کی بنیاد پر انسان الگ الگ طریقے سے، الگ الگ چہروں سے، الگ الگ انداز میں وہاں قیامت کے دن وارد کیا جائے گا. سبحان اللہ. خود مومنین جو آئیں گے تو وہ آنے کا انداز الگ ہوگا قیامت کے دن. منافقین آئیں گے، ان کے آنے کا انداز الگ ہوگا. جہاں پر شیعان اہل بیت آئیں گے وہاں آنے کا انداز الگ. وہیں پر انبیاء کرام محشور ہوں گے، وہ آنے کا انداز الگ ہوگا. شہداء محشور کیے جائیں گے، ان کے آنے کا انداز الگ ہوگا. ہاں، ایسے ہی ڈائریکٹ آسانی سے سب کے سب آ کے نہیں ٹھہر جائیں گے، وہاں پر محشور کیے جائیں گے. حشر کا ہنگام ہوگا، لائے جائیں گے. خود قرآن میں آیتیں ہیں جگہ جگہ پر کون کیسے لایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو ڈھکیل کے لایا جائے گا. ہاں، اسی طرح مہمانوں کو کس طرح لائے گا. یوم نحشر المتقین وفدا کا لفظ آیا ہے، وفدا یعنی مہمانوں کی طرح بڑے ہی اکرام کے ساتھ لایا جائے گا. مومنین کو مہمانوں کا کیسے اکرام ہوتا ہے، ویسے مومنین کو، متقین کو لایا جائے گا. وہیں پر ائمہ اہل بیت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انداز الگ ہوگا. خصوصاً حضرت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے آنے کا انداز عجیب و غریب انداز ہوگا. جانتے ہیں بی بی کتنے زیادہ بلند مرتبہ بی بی ہیں، بہت عظیم شہزادی ہیں یہ، بہت بلند مرتبہ ہے شہزادی کونین کا. روایت کہتی ہیں بی بی اس عالم میں آئے گی، آواز دی جائے گی اہل محشر سے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم. میں کسی بھی شخصیت کے لیے روایت میں یہ الفاظ نہیں دیکھے، چاہے وہ انبیاء ہونے دیجیے، چاہے ائمہ ہونے دیجیے، کائنات کی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ جملے نہیں دیکھے جو شہزادی کونین کے لیے جملے آئے ہیں. یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. اے اہل محشر، اے قیامت والوں، اپنی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ جائے. فاطمہ بنت محمد تشریف لانے والی ہے. قیامت کے ہنگام میں ہر کوئی اپنے اپنے سر کو نیچے جھکائے گا. شہزادی کونین کی سواری، وہ نورانی سواری وارد ہو جائے گی. اللہ اکبر. عجیب جاہو حشم کے ساتھ، عجیب جلالت کے ساتھ یہ شہزادی آئے گی. آنے کے بعد بی بی سے خداوند عالم خطاب کرے گا، رسول اللہ خطاب کریں گے. یہ کہا جائے گا کہ بی بی عرض کرو جو آپ کو عرض کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ بی بی اپنے دامن سے، اپنے جھولی سے کچھ تبرکات کو نکالے گی. اللہ اکبر. حسین مظلوم کا خون بھرا کرتا قیامت کے ہنگام میں بلند کیا جائے گا، اور بی بی کہے گی پروردگار، میں میرے بیٹے حسین کے خون کے بارے میں انصاف چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قیامت میں ایک عجیب گریا بکا کا ہنگام ہوگا. اب بی بی صرف اتنا ہی نہیں، روایت کہتی ہے کہ بی بی وہیں پر امام حسین کا خون بھرا امامہ لے کر تشریف لائے گی. بی بی اتنا ہی نہیں، اور جانتے ہیں کیا لے کے آئیں گی؟
شہزادی کونین قیامت کے اس عالم میں اللہ اکبر خداوند عالم کہے گا بی بی کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ پروردگار میں اس حشر کے ہنگام میں کرب و بلا کا وہ منظر بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ مجھے دکھا پروردگار میرا لاڈلا میرا حسین کربلا کے عالم میں، کربلا کے ہنگام میں کس عالم میں تھا، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی بی گویا تمام اہل محشر کو حسین کی مظلومیت دکھانا چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کا منظر دکھلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب نہیں وہ منظر دکھلایا گیا ہو، تلے زینبیہ پر ایک بی بی تڑپ رہی ہو اور شمر ملو وہ شمر جالسن علی صدر حسین کے سینے پر شمر ملون بیٹھ کر کند خنجر سے حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جب ہنگام ہو جائیں گے نا، یہ ہنگام جب ہو جائیں گے، بس مصاحب ختم کر رہا ہوں، جب یہ ہنگام ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ رسول اللہ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے بی بی اپنے چاہنے والوں کی بخشش کے لیے کچھ لائی ہو کہ نہیں؟ شہزادی فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو؟ جانتے ہیں بی بی کیا کہے گی؟ بس آخری مثلا کفا للشفاعت یدان مخدوعتان لولدی العباس۔ اے بابا میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہیں، یہ دو کٹے ہوئے بازو میرے چاہنے والوں کے شفاعت کے لیے کافی ہو جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں دنیا میں مؤمنین مؤمنات محبان اہل بیت اطہار رہتے ہیں، سب کے جان مال عزت آبرو ایمان اور ناموس کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ایران میں موجود محبان اہل بیت اطہار، عراق میں، لبنان میں، سیریا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں موجود ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کو خیر دنیا و آخرت نصیب فرما، ہم تمام کو شر دنیا و آخرت سے محفوظ فرما۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم تمام کو بلائے ارضی اور سمائی سے محفوظ فرما۔ پروردگار تا دم مرگ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ حج اور زیارات سے مشرف ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحومہ کے لیے یہ مجلس اعظام منعقد کی گئی ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں اور ہمیں شفاعت اہل بیت خصوصاً شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم تمام کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ محبان اہل بیت اطہار کو، ایران کو بہترین کامیابیاں نصیب فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ظلم و جور کا خاتمہ کرنے کے لیے وقت کے امام حجت خدا
بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو ان کے آبان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ مرحومہ مغفورہ زیب النساء بیگم بنت حسن شریف کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم